کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی آپ کی وہ قدر نہیں کرتا جو وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جب کوئی شخص آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا۔ اگر ایک رشتہ صرف آپ کے دم پر قائم ہے اور دوسرا فریق آپ کی خیریت بھی نہ پوچھے، آپ کی زندگی میں دلچسپی ہی نہ لے، تو سمجھ جائیں کہ یہ رشتہ ایک دن آپ کو اندر سے توڑ دے گا۔ پھر آپ کے اندر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر وہ میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتا، میرے پیار کی قدر کیوں نہیں کرتا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک سادہ سا طریقہ ہے جو اس ریلیشن کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے اور سامنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے، تو میرے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ ایک تبدیلی آپ کی زندگی میں بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے۔ یہ طریقہ صرف ان کی توجہ واپس حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی اپنی طاقت کو واپس حاصل کرنے اور دوسروں کو یہ سکھانے کے لیے ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس بندے کی اور زیادہ کیئر کریں، اس کے لیے زیادہ اویلیبل ہوں۔ انکانشیسلی ہم انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ اس طرح کی سچویشنز میں اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اصل حل اس کے بالکل الٹ ہے، اور وہ حل جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں سب سے طاقتور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے پیچھے ہٹ جانا۔ بالکل صحیح سنا آپ نے۔ اگر دوسرا آپ کی قدر نہیں کر رہا، آپ کے پیار کو نہیں سمجھ رہا، تو اسے مزید اور وقت دینے کی بجائے، اس کے لیے زیادہ اویلیبل ہونے کی بجائے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کے لیے کم اویلیبل ہو جائیں۔ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ایک فاصلہ پیدا کرتے ہیں، اور اس فاصلے میں دوسرا شخص آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے تو ہم اسے معمولی سمجھنے لگتے ہیں، ہم اس کی ویلیو کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ چلی جائے تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ یہ طریقہ صرف رومانوی رشتوں پر لاگو نہیں ہوتا، یہ دوستوں، خاندان اور حتیٰ کہ کام کی جگہ کے تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پیچھے ہٹنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ پیچھے ہٹنے کے بعد بھی ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہنا ہے کہ کیا وہ آپ میری کمی محسوس کر رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ آپ نے دکھی اور اداس نہیں ہونا، بلکہ یاد رکھیں، یہ آپ کے پاس اپنی توانائی کو صحیح سمت میں موڑنے کا موقع ہے۔ اس بات پر توجہ دینے کی بجائے کہ دوسرا شخص آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، آپ اپنے آپ پر توجہ دیں۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دیتا ہو، خود کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، ویلیو دیں، اپنی سکلز کو بہتر بنائیں، اپنی ڈیولپمنٹ پر کام کریں۔ جب آپ اپنی بہترین شکل میں آتے ہیں تو آپ کی خود اعتمادی، خود مختاری اور طاقت خود بخود لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ فرق محسوس کرتے ہیں، جب تعلق کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی لیمٹس مقرر کریں، اپنی حدود طے کریں۔ جب کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو اکثر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک جذباتی حد پار کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنے عمل سے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کیا برداشت کریں گے اور کیا نہیں۔ اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود کی اتنی عزت کرتے ہیں، غلط بات کو، غلط رویے کو برداشت نہیں کرتے، تو وہ یا تو سنبھل جاتے ہیں اور یا پھر خود ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں، دونوں صورتوں میں فائدہ آپ کا ہی ہے۔ اور جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں تو کچھ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا پھر وہ خاموشی سے دور ہو جاتا ہے، جس سے وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے جسے کوئی آپ کی سچی قدر کرنے والا بھر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں،
जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसके पीछे ना भागें, उन्हें आजाद छोड़ दें, उन्हें करने दे जो वो करते हैं और खुद उनके दुख में मुब्तला होने की बजाय अपनी जात की तरक्की पर तवज्जो दें, अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। याद रखें, लोग हमेशा उन चीजों की कदर करते हैं जिन्हें खोने का उन्हें डर हो, इसलिए अपने आप को अहम और कीमती बनाएं और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।